اس وقت سوشل میڈیا پر امشا خان کی ویڈیوز نے دھوم مچا رکھی ہے۔ ایسی گندی فحش ویڈیوز، ایسی نیوڈ ویڈیوز کو وائرل کیا جس کی مد میں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ایک ایسی برائی کو جنم دے رہی ہیں، اگلی نسلوں کے لیے ایک معاشرتی طور پر انتہائی برا قدم ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اب دیکھ تو تم نے لی ہیں، اس طرح کی گفتگو وہ کر رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ کہہ رہی ہیں، اور اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں وہ خود ملوث تھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق، لیڈر ٹی وی سے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے امشا خان۔ مناہل ملک کے بعد اب امشا خان بھی منظر عام پر آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ خواتین خود اپنی عزت کی رکھوالی ہوتی ہیں، لیکن یہاں ٹک ٹاکرز خواتین نے تو خواتین کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں۔ مناہل ملک کے چنگل سے نکلے تھے تو امشا خان کی ویڈیوز نے عوام کو پیچھے لگا رکھا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر امشا خان کی ویڈیوز نے دھوم مچا رکھی ہے۔ آخر ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز ہی کیوں وائرل ہوتی ہیں؟ انسٹاگرام، فیس بک اور ادر ایپس پر بھی تو خواتین ویلاگنگ کرتی ہیں، پروگرامز کرتی ہیں، انسٹاگرام پر فین فالوئنگ کرتی ہیں۔ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو پازیٹیو ٹاپکس پر بات کرتی ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں، بہت ساری ایسی سوشل ورکرز ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں، پازیٹیو انفارمیشن پر بات کرتی ہیں۔ لیکن ان ٹک ٹاکرز نے ہمیشہ نیگیٹو کنٹینٹ کو پروموٹ کیا۔ ایسی گندی فحش ویڈیوز کو، ایسی نیوڈ ویڈیوز کو وائرل کیا جس کی مد میں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کیوں ایسا کنٹینٹ جنریٹ کرتی ہیں جس سے ان کی اپنی عزت داؤ پر لگتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنی ویڈیوز کو خود بنایا جاتا ہے، ان کو وائرل کرنے کی نیت سے بنایا جاتا ہے، یا پھر اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ اپنی پرائیویسی اس قدر اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں خواتین، جو ان کو بعد میں بلیک میل کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو بار بار جو ہے اس کے اوپر ہراساں کرتے ہیں۔ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں تو اس ویڈیو میں وہ ایک خود ان سے وہ اس میں گالی گلوچ کر رہی ہیں، اور ایک انتہائی ایسا کنٹینٹ انہوں نے اس میں، ایسی ویڈیوز ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو تو نہیں کریں گے، لیکن ہاں ان کے ان جملوں کو ضرور دہرائیں گے جو اس ویڈیو میں وہ گالیاں دے رہی ہیں۔ وہ ایسے جملے، ایسے الفاظ کا استعمال کر رہی ہیں جس سے واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امشا خان خود اس میں انوالو تھی، نہ کہ ان کی ہڈن کیمرے سے ویڈیوز بنائی گئی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ خود آئی کانٹیکٹ کر رہی ہیں، وہ کیمرہ سے خود بات کر رہی ہیں، وہ خود اپنی ویڈیوز بنوا رہی ہیں، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو میری ویڈیوز ہی نہیں ہے، میری آواز نہیں ہے، یہ جو ہے ایڈیٹیبل ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مناہل ملک کے بعد دوبارہ سے جو یہ امشا خان کی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹک ٹاکرز کی ہی دن دگنی رات چگنی ترقی کی خاطر یہ تو ہاتھ میں سرسوں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاتھ میں سرسوں، ٹک ٹاکرز کا ایک سٹائل اب بن چکا ہوا ہے کہ ہاتھوں میں سرسوں جمائے دن دگنی رات چگنی ترقی جو ہے وہ کرنے کے لیے اس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں جو ان کو رات اور دن میں جلد از جلد فیمس کر دے، جو کہ انتہائی برا ہے۔ معاشرے میں ایک ایسا میسج کریٹ کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہم اپنے دلوں کے ذریعے ایسی گفتگو جو ہے اپنے عوام تک نہیں پہنچا سکتے، جو ایک خاتون کی ویڈیوز کے بارے میں سننے کے بعد یا اس طرح کی گفتگو ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ امشا خان جو ہیں انہوں نے ان کی فیملیز میں بہت زیادہ پرابلم ہو چکی ہے ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد۔ انہوں نے اپنا جو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا پر دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ اب تک ان کا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اب کچھ ہی دن میں دکھایا جائے گا، کچھ ہی دن میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے بھی سائبر کرائم کے تھرو اپنے آپ کو بالکل انوسینٹ بتایا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کر دی گئی ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ویڈیوز تو میری تھیں ہی نہیں، یہ خود بخود کسی نے میں ایڈٹ کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے، اور سائبر کرائم میں روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور اپنے آپ کو بالکل معصوم جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب اس طرح کے کاموں میں ملوث پائی جاتی ہیں، اس ٹائم وہ یہ کیوں نہیں سوچتی ہیں کہ وہ اپنی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہیں، وہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ کھیل رہی ہیں، وہ معاشرے میں برائی پیدا کر رہی ہیں، وہ ایک ایسی برائی کو جنم دے رہی ہیں جو آنے والی
اگلی نسلوں کے لیے ایک معاشرتی طور پر انتہائی برا قدم ہے۔ یہ ٹک ٹاکرز کے لیے ہی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی ہر اس خاتون کے لیے ایک میسیج ہے کہ اپنی عزت کو برقرار رکھیں، ایسے تعلقات سے پرہیز کریں، اور ایسے تعلقات اور اس قسم کی کنٹینٹ جنریٹ کرنا یا اس قسم کے انیشیٹو لینا جس سے آپ کی اپنی عزت داؤ پر لگ جائے، ایسی ترقی کا کیا فائدہ جس سے آپ خود ہی داؤ پر لگ جائیں۔ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں وہ رو رو کر کہہ رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کو، یا کسی ایسے انسان کو میسج کر رہی ہیں جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دو پلیز، ویڈیوز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو۔ ایک وائس میسج، وائس نوٹ آپ سن سکتے ہیں اسکرین پہ، اس میں واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اب دیکھ تو تم نے لی ہیں، اس طرح کی گفتگو وہ کر رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ کہہ رہی ہیں، اور اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں وہ خود ملوث تھیں۔ ابھی دیکھتے ہیں ابھی ان کا کیا بیان سامنے آتا ہے، سائبر کرائم کو یہ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا ان کی درخواست جو ہے وہ کسی لڑکے کے خلاف ہوگی، نامزد کریں گی، یا پھر وہ یہ کہیں گی، وہ پھر سے دوبارہ ناہل ملک کے جملوں کو استعمال کریں گی کہ میں تو یہ تھی ہی نہیں، یہ ویڈیوز تو ایڈیٹیبل ہیں، اور اس جملے کا استعمال کرتے ہوئے خود کو تو سیو کر لیں گی لیکن لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انتظار کریں، اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اقرا فاروق، اللہ نگہبان۔